اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں اور سید حاضر ہیں پھر آپ کی خدمت میں. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان میں جو اس وقت یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں شیطان مردود اور اس کے چیلے چیلیاں اور شیطان کی خالہ کہ اب وہ بالکل دیو لاسٹ ان کا بس پاگل پنے کے بہت ہی یہ قریب آ گئے ہیں جیسے پہلے نہیں تھے. تو اب یہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک آدمی اور اس کے کروڑوں 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 فالوورز انہوں نے انہیں تگنی کا ناچ نچا کے رکھا. آدمی جیل میں بیٹھا ہے بیچارے کو کبھی روشنی ملتی ہے نہیں ملتی, کبھی کھانا ملتا ہے نہیں ملتا, لیکن اس آدمی نے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو فقیر درویش بنا دیا ہے. اس نے ہماری قوم کو اس رستے پہ لگا دیا ہے جو گلوری کا رستہ ہے. علامہ اقبال نے بوڑھے بلوچ کو کی اپنے بیٹے کو نصیحت میں انہوں نے کہا تھا, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. یہ سب غیرت اور بے غیرت ان کا مقابلہ ہے. غیرت مند انسان اور اس کے ساتھ کروڑوں اس کے فالوورز, اس کے چاہنے اس کے پرستار جو اس پہ بلیو کرتے ہیں. 50 سال تک اس نے جو ایک کیریکٹر کی ایک انٹیگریٹی کی مثال قائم کی اور جو خدمت کی بے لوثی, اس پہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. 3 نسلیں جوان ہوئی ہیں اس میں. لیکن یہ لوگ جو سمجھتے ہیں یہ 15 دن جیل میں نہیں رہے گا, یہ تو چرس پیتا ہے, وہ اس سے شراب کے بغیر کیسے رہے گا, یہ تو لڑکیاں فلاں یہ وہ. ہر انسان کی زندگی کا ایک دور ہوتا ہے. آپ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں, آپ کے کیریکٹر کی تعمیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رستے پہ چلا کے دوسرے رستے سے تیسرے رستے پہ لے جاتا ہے. آپ ایک گلوری سے, آپ ایک میگنیفیکیشن سے, آپ ایک میگنیفیسنس سے وہ سفر طے کرتے ہیں درویشی کی طرف, جہاں کوئی چیز مانے نہیں رکھتی اس مقصد کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفویض کیا ہے, اور جس کے لیے 50-60 سال تک یہ لوگ ترستے اور تڑپتے رہے. قائد اعظم کے بعد لوگوں کو بیچاروں کو اتنے دھوکے دیے ان کے لیڈروں نے اور ان کے سیاسی گروز نے اور رہنماؤں نے کہ بیچارے دھوکے کھا کھا کے تنگ آ گئے. پھر انہوں نے ایک آدمی ملا جس نے انہیں اس رستے پہ چلایا جو اللہ تعالیٰ کا رستہ تھا. اس میں جتنی مشکلات آئی آپ دیکھ رہے ہیں, اور بھی آئیں گی, مشکلات کا رستہ ہی گئے. اس میں یہ گماشتے شیطان کے چیلے چانٹے سارے لگے ہوئے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں. جتنا جتنا یہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جتنا جتنا منزل قریب آ رہی ہے, اور پاکستان کے ہماری 2-3 نسلوں نے, آپ دیکھتے ہیں سید کے 80 85 روشن بی بی کی ایگزامپل آپ کے سامنے, بے شمار لوگ بیچارے ویل چیئر پہ آتے ہیں, نونہال اور شیر خوار بچوں کو اٹھائے ماہیں آتی پاکستان کے لیے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ابھی یہ ہر طرح کی اچھل کود ہو رہی ہے. بڑا کدو جو نورا ہے نواز شریف, وہ ادھر امریکہ بھاگا بھاگا آیا ہے, دوسرا جو ہے وہ سعودی عرب بھاگا بھاگا کیا. یہ سارے مل کے اپنی شیطانی سوچو اور ان کے جو شیطانی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کا جال بن رہے ہیں. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. جی سید, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم زیاد صاحب. میں ایک بات آپ سے کہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کافی دفعہ سنتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے حرام جو ہے نا اس سے دور رکھیں, اسے حرام مت کھلائیں. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں تک کہ جو امریکہ, لندن, باقی جو باہر کے ملکوں میں شہروں میں رہتے ہیں, وہ اگر ایون جو جھٹکے کا ہوتا ہے جیسے مکرو کہہ لیں, وہ خود کھا لیتے ہیں, وہ اپنی اولاد کو نہیں کھلاتے. ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد کو حلال کھلائیں اپنا. دیکھیں وہ یہ اس بات میں بڑی سچائی ہے, اور اس بات کے چلتے پھرتے جو ہے نا مثالیں ہمارے سامنے. دیکھیں اگر آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے تو وہ حلال زادے بنیں گے, اگر حرام کی عادت ڈالیں گے تو حرام زادے بنیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اس وقت جو سب سے جیتی جاگتی مثالیں ہیں وہ ایک طرف عمران خان کی ہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ
ایون جو نواز شریف کے بھی سپورٹر ہیں، آپ نے بات کی تھی پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ دعا کر کے میرا بچہ نواز شریف جیسا ہو، نہیں وہ بھی دعا یہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ عمران خان جیسا ہو. تو ایک طرف آپ کے پاس حلال زیادہ ہے، عمران خان ہو گیا، مراد سعید ہو گئے، چند گنتی کے کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے عمران ریاض خان صاحب ہو گئے. تو ایک طرف آپ کے پاس جیتی جاگتی بہت ساری بے تحاشا مثالیں ہیں حرام زادوں کی جو حرام پہ پلے ہوئے ہیں. اور اس میں لائک آپ سب سے بڑی مثالیں اس میں بی بی مریم جو ہیں ان کی ہے، مریم نواز ہو گئی، آپ کے بلاول ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں بلاول میں کوئی بھی لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر کا بیٹا ہے یا جس کا بھی ہے، اس پہ کوئی بھی تھوڑا سا بھی اثر کسی کا نہیں آیا، نہ اپنے دادا کا آیا، اس میں صرف حرام زدگیاں آئی ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ جب آپ حرام کھلاتے ہیں تو وہ کیسے کھل کے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے جو اس کے ماں باپ کے خلاف تھا. چلے فیصل سید، میں یہ کہوں گا آپ جی کی بات کے، جی دادا تو زرداری کا باپ تھا، وہ بھی تھا، اور نانا جی اس کا بھٹو تھا. دونوں جی اپنے اپنے قبیل کے وہ انتہائی، میرے پاس لفظ نہیں ہے وہ کہنے کے لیے، لیکن وہ انتہائی خبیث لوگوں میں سے. جی یہ بس نسل در نسل آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ زرداری اور بھٹو خاندان کو اکٹھا کر کے خباثت کو ان کی کئی گنا زیادہ کر دیا. جی بالکل بالکل صحیح ہے. تو اب اسی طرح آپ مریم بی بی کو دیکھ لیں کہ یہ کیسی دیدہ دلیر عورت ہے کہ اب جو جنرل رانی جو ہے یہ اب عاصم منیر کے جو آرڈرز پہ جو انہوں نے آج آ کے وہ دی ہے، عمران خان کو ایک دھمکی دی ہے کھلے عام میڈیا پہ آ کے. تو آپ جرت دیکھیں ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کی کیا ان کی اوقات ہے، ان لوگوں کا کردار دیکھیں، ان لوگوں کا ہر طریقے سے یہ لوگ تباہ اور برباد لوگ ہیں، صرف ان کے پاس پیسہ ہے. کھل کے آ کے ایک بیچارہ جو وہ بھی انسان، ہمارا پیسہ سر، جی، ہمارا پیسہ. اور یہ دیکھیں کہ آ کے کھلے عام میڈیا پہ آ کے اسے دھمکیاں دے رہی ہے عمران خان کو، جو انہی کے بیچارہ کب سے رحم و کرم پہ ہے ان میں، لیکن وہ اپنی بات پہ اور اپنے کال و فیل پہ ڈٹا ہوا ہے وہ انسان. تو یہ بات تو ہو گئی. تو اب دیکھیں یہ مریم نواز جو ہے لوگ اس کو بہت سارے گالیاں نکالتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے جو عاصم منیر ہے جو آج انہوں نے دیکھیں اوپر تو پردہ کے آگے تو مریم نواز ہے نا، پیچھے عاصم منیر صاحب چھپے ہوئے. انہوں نے آج کچھ ایسی چیزیں کروائی ہیں جو ایک تو آپ کے وقاص اکرم صاحب کے گھر پہ ان کی بہت زبردست قسم کی ریڈ کی ہے انہوں نے، بہت زیادہ ان کے ماں باپ کو ہراساں کیا ہے، ان کو لسٹ پہ ڈال دیا ہے، ان کے گھر میں گھسے، ان کی فرنیچر پھر سے توڑی ہے. یعنی کہ اس انسان کی، وہ بڑا دلیر آدمی اور اس کے ماں باپ کی، ان کی پوری فیملی کا انہوں نے جینا آرام کر کے رکھ دیا. کہیں ان کا کوئی سا ڈیرا گراتے ہیں، کہیں کون سے گھر کی دیواریں گرا دیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ عاصم منیر جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دہشت. تو اس دہشت گرد سے میں آج یہ ایک چیز سوال کرتا ہوں، جو ایم این اے ہے جس کے گھر میں یہ گھسے، صحیح ہے، اس کے آج انہوں نے اس کے گھر میں گھس کے اس کی باپردہ عورت کے، خاتون کے پیروں پہ بوٹ رکھ کے، وہ آدمیوں نے وہ گھس کے اوپر وہ رکھ کے اور اس کو بڑا کچھ کہا، اس کو ٹارچر کیا، ان کے ملازموں کے بازو توڑ دیے، انگلیاں توڑ دی، ایک ملازم کو ننگا کر کے اس کے استریاں لگاتے رہے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ غریب آدمی کے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ ایم این ایز کے ساتھ کر رہے ہیں تو پاکستانی تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. تو میں ایک صرف آپ سے چیز پوچھوں گا، یہ کافی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گھر میں گارڈز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے زیادہ صاحب کہ جب ٹریس پاسنگ تو ایک کرائم ہے نا، اور یہ نامعلوم افراد بن کے گھستے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں ان کو کسی طریقے سے ان کے اوپر اپنے گارڈ سے شوٹ کرواتے، یا دو تین بندے اگر یہ ایسے انسیڈنٹس ہوں جن میں یہ نامعلوم افراد جب گھستے ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو مار دیا جائے، تو ان میں سے پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی، یا پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ کوئی بھی اگر گھر میں گھسے گا کسی کے بھی اس طرح لا قانونیت سے، اس کو ہم سیلف ڈیفenس میں مار دیں گے. بہت سی کنٹریز میں ایسے لاز ہوتے ہیں. میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں گاڑیوں میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے لڑ لیتے ہیں، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، خاندانوں کی جائیدادوں کے اوپر ایک دوسرے کو گولیاں مار دیتے ہیں. تو ادھر تو آپ کی عزت کا سوال ہے. جب یہ لوگ کود کے گھستے ہیں، آپ ایسے انسیڈنٹس ہوں، اگر تین چار انسیڈنٹس ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ خود باز آ جائیں گے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ بارڈر پہ لڑنے کے تو قابل نہیں ہے، یہ کہیں پہ بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگوں کے گھروں میں کود کے آ رہے ہیں شریف لوگوں کے. تو اگر کوئی شریف آدمی دو تین ان کے بندے اگر فائرنگ کر کے سیلف ڈیفenس میں ان کو مار دے گا تو ان کے ساتھ پھر ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی ایسی کرنی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان میں ایسے کوئی لاز ہیں سیلف ڈیفenس کے؟ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے آپ ایسا ایک تو کچھ؟ اس عورت کو بی بی مریم کہہ رہے ہیں، وہ بی بی مریم کہنا ٹھیک نہیں ہے، نانی فراڈن اس کا نام ہے. جی جی یہ فراڈ کرتی رہی ہے ہمیشہ. ہارون رشید نے پتہ نہیں زندگی میں اور کوئی اچھی بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ کلیجہ چبانے والی ڈائن ہے.
हिंदा। یہ آپ کو یاد ہوگا، ابو سفیان کی بیوی ہندا جو تھی حضرت امیر حمزہ کے وہ سخت خلاف تھی حضرت حمزہ کے، تو اس نے ایک حبشی غلام کو ہائر کر کے اسے انہوں نے شہید کروایا تھا۔ تو یہ ان کا گٹھ جوڑ کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، انہیں ہر دور میں ہندا ہوتی ہے، جیسے ہر دور میں یزید ہوتا ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، یہ خرید لیتے ہیں، یہ دوسروں کے پیسے لیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے لیے انہوں نے، یہ انہیں خرید و فروخت شروع کر دیا بس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی بے غیرت لوگ ہیں، اور بے غیرت دنیا میں کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیو ٹالسٹائی جو دنیا کے عظیم ترین مصنفوں میں سے ایک تھا، رشین تھا وہ، اور اس نے ناول لکھا تھا وار اینڈ پیس۔ وہ کہتا ہے دنیا میں صرف دو کلاسز ہیں، ایک امیر اور ایک غریب، اور ان دونوں میں جنگ ہوتی ہے۔ اور امیر اور غریب کا پیسے سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا ہے سوچ سے، مائنڈ سیٹ سے۔ امیر سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیسے چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک آپ بات کریں اس کی، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بڑی بڑی عدالتوں کے ججوں نے جس بے بسی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا جی آپ کو کانفرنس کرنی پڑے گی، کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے آپ، کانفرنس کریں اور جان چھڑا لیں۔ پھر جج کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم آرڈر کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ آرڈر مانیں گے نہیں، لیکن ہم آرڈر کر دیتے ہیں۔ جب جنگ عظیم شروع ہوئی تھی نا میرے بھائی، تو یہ سارے گھبرا گئے تھے، انگلینڈ کے لوگ بھی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اپروچ کیا ونسٹن چرچل کو، جو بذات خود ایک بہت بڑا بغیرت آدمی تھا، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھا تھا، ایک بڑا لیڈر تھا اپنے ملک کے لیے۔ دوسرے ملکوں کے لیے اس نے کیڑے مکوڑوں کا اس نے لوگوں سے سلوک کیا۔ تو اس سے جب انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جرمنی نے حملہ کر دیا ہے، تو جرمنی تو بہت بڑی پاور تھی اس وقت، تو اس نے کہا ہمارے ملک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، کہا انصاف مل رہا ہے، میں کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو بات وہاں پہ آ جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ سب قانون ہے ہمارے ملک میں، قانون کے محافظ ہیں، بالکل ہیں ہمارے ملک میں، عزتوں کے رکھوالے ہیں، سپوزڈلی ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں ہائر کیا، انہوں نے ہم سے حلف انہوں نے دیا ہمیں کہ ہم آپ کی جان و مال کی، ہم آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب کوئی پھر جائے اپنے قول سے، ٹھیک ہے نا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے شرم چھوڑ دی پھر اس کی جو مرضی وہ کرے، وہ پھر ہم میں سے نہیں رہتا۔ جب کوئی بے شرم ہو جائے، کوئی بے غیرت ہو جائے، اسے کوئی قانون، کوئی عزتوں کا پاس، کوئی چادر اور چار دیواری کا تقدس، کوئی آئین اور کوئی قانون، کچھ نہیں رہتا اس کے لیے۔ اس کے لیے صرف اس کی ہوس ہوتی ہے، اور اس کے جو شیطانی مقاصد ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں کیسے ایک سرکس چل رہا ہے اس وقت ہمارے ملک کی، بکے ہوئے ججوں نے، بکے ہوئے جرنیلوں کے، اور بکے ہوئے صحافیوں اور بکے ہوئے سیاستدانوں نے، سب نے اکٹھے ہو کے 25 کروڑ لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے برا طرح سے سلوک کیا ہوا۔ اس لیے کوئی قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت وہ ویلیوز پہ بیسڈ ہوتی ہے، ضمیر سے چلتی ہے آپ کے۔ جب آپ وہی چیزیں اس کی وہ ترک کر دیں گے ویلیوز کو، تو آئین پھر ایک کاغذ کی ایک کتاب رہ جاتا ہے، آئین کا کوئی مقصد نہیں۔ ملک پہاڑ دریا پتھر رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی نہیں۔ ریاست لوگوں سے ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی کہا نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا۔ اسی میں علامہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب آپ افراد کی نہیں قدر کریں گے تو کون سی ریاست اور کہاں کا قانون اور کون سی عدالتیں، کچھ نہیں بنتا۔ جی بس میں آپ سے میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں، جب کوئی جہاں پہ کوئی رول اور کوئی لا نہ رہے، جہاں پہ سارے بدماش آپ پہ حاوی ہو جائیں، تو میرے خیال سے کہ جب یہ آپ کے گھروں میں اگر کود کے آتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے گارڈز کو اس طرح ٹرینڈ کر کے رکھیں کہ جو گھروں میں کودے نا ان کو لوہے کے سریوں سے مارے، ان کو خوب ٹھیک ٹھاک ان کی پھینٹی لگائیں۔ 2-3 دفعہ ایسے اگر واقعات ہوں گے نا، تو یہ خود ہی پھر گھبرائیں گے گھروں میں کودنے سے۔ یار یہ بہت مشکل ہے سید، یہ ہوں بہت مشکل ہے، یہ جتنے بغیرت یہ لوگ ہو چکے ہیں نا، ہوں اس کے بعد یہ رہتا نہیں ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہماری بے شمار ہم لوگوں کی زندگی میں
بنگال کے ساتھ، ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کیا ہماری فوج نے، بلوچیوں کے ساتھ بیچاروں کے کئی دہائیوں سے، کئی اشروں سے یہ ہو رہا ہے. سرحدی ہمارے کے پی کے لوگ بیچارے 1979 سے جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی رشیا کے خلاف، کبھی امریکہ کے خلاف. ہمارے جرنیل جو لالچی بغیرت لوگ ہیں وہ انہیں دھکیل دیتے ہیں ان چیزوں میں، اور وہ اس سے ابھی تک نہیں نکل سکے. اب آگ وہاں سے بڑھتی بڑھتی بڑھتی. میں نے کئی دفعہ یہ چیز کہی ہے، جب مجھے الرحمان کو یہ پکڑ رہے تھے نا فوجی، تو اس نے کہا تھا بھٹو سے جا کے کہنا کہ اگلی باری تمہاری ہے، مجھ پہ نہیں رکے گا. ایسٹ پاکستان پہ یہ نہیں رکا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، بلوچستان پہ آ گیا، وہ اس پہ نہیں رکا، سرحد میں آ گیا، سرحد پہ نہیں رکا. اب یہ دستک دے رہا ہے پنجاب پہ. اب بھی اگر آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ اگر نہیں اٹھیں گے، اور جو اب دیکھیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ہم لوگ اکثر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں اور سید بھی ان کے کئی دفعہ سخت باتیں کر جاتے ہیں، لیکن لیڈرز فالوورز کے بغیر کچھ نہیں ہوتے. 25 کروڑ کی قوم میں اگر 5,000 7,000 بندے وہاں پہ نکل کے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 5 لاکھ بندے ہم نہیں پیدا کر سکتے وہاں پہ جو جائیں. 5 لاکھ، 25 کروڑ میں سے 5 لاکھ، 5 لاکھ بندے کافی ہیں اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے. تو ہم ہیں وہ 5 لاکھ. اٹھیں، ہمت کریں، تیار ہوں. آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت اور بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ ہمیں دینا ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ چلے جائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے، بوڑھے، خواتین وہ چلے جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ہم سب جو لوگ اٹھ سکتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو. 65% لوگ اس ملک میں، 65% لوگ 30 سال سے کم عمر کے. وہ لوگ 25 کروڑ کا 65% بنائے نا. اتنے لوگ نہیں، مطلب اس میں سے ہمیں 3% لوگ چاہیے، 7.5 لاکھ. بس وہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں. تو یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے. ہمیں جب بھی ہم شروع کریں گے تبھی یہ شروع انشاءاللہ. جی صحیح. شکریہ. بہت بہت شکریہ دوست. تھینک یو. ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس. آپ ہمیں اپنی آراء سے، اپنی تنقید سے نوازتے رہیے. بہت بہت شکریہ.